جمعہ کے دن وقت پیدائش حضرت آدم علیہ السلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ بس اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں رہے، اسی دن زمین کی طرف اترے اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ اور اسی میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے بلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ وہ گھڑی کون سی ہے، وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، انسان جلد مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ ایک اور جگہ بھی اسی سے ملتی جلتی روایت ملتی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے خلق الانسان من اجل کی تفسیر میں روایت ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام کے قول کی طرف اشارہ ہے۔ جب تمام مخلوقات کے بعد جمعہ کے دن کی آخری گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اور روح ان کی آنکھ و زبان سر میں پہنچ گئی اور ان کے اعضاء میں زندگی دوڑ گئی، اگرچہ بدن کے نچلے حصے میں ابھی روح نہ پہنچی تھی، مگر آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، آپ میرے تخلیق کو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی مکمل فرما لے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں بھی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے معمولی لفظی اختلاف کے ساتھ یہی روایت ملتی ہے۔ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ جمعہ کی آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو جلدی میں پیدا کیا گیا اور ان کو بھی جلد باز بنا دیا گیا۔ تخلیق میں جلدی کا اثر مزاج میں گر کر گیا۔ آدم علیہ السلام کا عرصہ قیام جنت۔ بعض اہل علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو جس وقت جنت الفردوس میں رہائش عطا فرمائی، جمعہ کے دن کی 2 گھڑیاں گزر چکی تھیں، جبکہ بعض 3 گھڑیاں گزرنے کے قائل ہیں۔ اس حساب سے بعض کے نزدیک جنت میں ان کا قیام 5 ساعت اور بعض کے نزدیک 3 گھڑی ہوا۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی 9ویں یا 10ویں ساعت میں انہیں جنت سے رخصت کیا گیا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بھی آدم علیہ السلام جنت سے 9ویں یا 10ویں گھڑی میں رخصت کیا گیا۔ میں نے علامہ طبری جب یہ روایت اپنے استاد کے سامنے پڑھی تو انہوں نے نعم کہہ کر تصدیق کی اور فرمایا کہ 5 کا ذکر غلطی سے چھوٹ گیا ہے، یعنی جمعہ کے دن کے 9ویں یا 10ویں ساعت سے قبل بھی تو پورا 1 ہفتہ گزر چکا، اسی کا ذکر نہیں کیا، اس لیے ان کی طرف اشارہ ہے۔ اوپر بیان کردہ قول جس کے مطابق جمعہ کے دن 2 ساعت گزرنے پر جنت میں ٹھکانہ ملا اور جمعہ کے دن کی 7 ساعت گزارنے پر زمین کی طرف اتارا گیا، اس قول کے قائلین کی مراد اگر یوم جمعہ سے مراد دنیا کا دن مراد ہو جس کی مقدار وقتی معروف ہے تو یہ قول صحت اور درستگی سے دور نہیں بلکہ قریب ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل علماء متقدمین کے اقوال و آثار اور شہادت سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آدم کو جمعہ کے دن آخری ساعت میں پیدا کیا گیا اور وہ دن ہمارے دنیا کے 1000 سال کے برابر تھا، اور اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ وہاں کی 1 گھڑی ہمارے ہاں کے تر اسی برس کے برابر ہے، اور یہ بات جو اس سے پہلے گزری ہے کہ روح پونگنے جانے سے پہلے 40 برس تک خمیر گاڑی کی شکل میں رہنے دیا، اور بلا شبہ یہ 40 برس ہمارے زمین وقت ہاں کے اعتبار سے ہی ہو سکتے ہیں۔ پھر روح پونگنے جانے سے لے کر زمین کی طرف اتارے جانے تک کل وقت بقایا 35 سال کے برابر ہوا، لہٰذا مجموعہ 1 گھڑی کے برابر ہوا، اور اسے 1 ساعت میں احادیث کے مطابق سب کچھ ہوا۔ اور اگر قائلین کے مراد یوم جمعہ آخرت کا یوم جمعہ مراد ہو جس کی مقدار ہمارے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہے تو یہ بالکل باطل ہے، کیونکہ تمام اہل علم احادیث کی وجہ سے اس پر متفق ہے کہ آدم میں
روح پونگنے کا عمل جمعہ کے دن کی آخری ساعت میں غروبی آفتاب سے قبل ہوا، اور احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ ان کا جنت میں ٹھکانا اور وہاں سے زمین کی طرف اترنا، یہ سب کچھ اسی ساعت میں ہوا۔ لہٰذا یہ بات یقینی طور پر واضح ہو گئی کہ یہ گھڑی دراصل اس یوم کی تھی جو ہمارے اعتبار سے اس سال 4 ماہ کے برابر تھی۔ لہٰذا اس ساعت کے اعتبار سے 40 برس تک آدم علیہ السلام خمیر گاڑے کی شکل میں رہے۔ پھر روح پونگے جانے سے لے کر زمین کی طرف اترنے تک 47 برس 4 ماہ تک کا عرصہ گزر چکا، اور ان سب کا مجموعہ ایک گھڑی کے برابر ہے جو آخری گھڑی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے 2 نماز ظہر اور عصر کے درمیان نکلے اور پھر زمین کی طرف اتارے گئے، اور ان کا جنت میں قیام آخرت کے حساب سے نصف دن کا تھا، یعنی دن کے 500 سال کے برابر، اس لیے کہ یوم آخرت کی مقدار 12 ساعت ہے اور اس دنیا کے اعتبار سے 1000 سال ہے۔ ہمارے نزدیک یہ قول گزشتہ تمام احادیث اور بزرگوں کے اقوال کے خلاف ہے۔ آدم علیہ السلام زمین کے کس حصے میں اترے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے علاقہ میں زمین پر اتارا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اتارا تھا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند کی طرف اتارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہوا کے اعتبار سے زمین کا سب سے بہترین خطہ ہند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم علیہ السلام کو اتارا تھا اور یہاں کے درختوں کو جنت کی ہوا سے تعلق چھوڑا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ارض ہند میں اور ہوا کو جدہ میں اتارا۔ پس آدم علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ وہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ حضرت ہوا ان کی طرف میدان مزدلفہ میں آگے بڑھی، اس لیے اس کا نام مزدلفہ پڑ گیا، اور میدان میں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، لہٰذا اس کا نام عرفات پڑ گیا، اور جس جگہ دونوں اکٹھے ہوئے تھے اس کا نام جمع پڑ گیا، اور آدم علیہ السلام کو ارض ہند میں جس جگہ اتارا گیا اس کو بوز کہا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم کو یہ بات بتا رہے تھے تو اس مقام پر انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تو ارض ہند میں اترے تھے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ اہل تورات کے مطابق آدم علیہ السلام کو ہند میں واسم نامی پہاڑ پر اتارا گیا جو کہ بیل نامی وادی کے پاس تھا، اور یہ وادی دنج اور مزل نامی شہروں کے درمیان جو کہ ہند میں واقع تھے، اور حضرت ہوا کو جدہ میں اتارا گیا جو کہ مکہ کے قریب واقع ہے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سرندیف سری لنکا میں بوز نامی پہاڑ پر اتارا گیا، اور وہاں کو ارض مکہ میں، اور ابلیس کو مسبان میں، اور سام کو اصفہان میں اتارا گیا، اور ایک قول کے مطابق سام کو ایک جنگل میں اور ابلیس کو ابلا کے درمیان کنارے اتارا گیا۔ ہمارے رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور دیگر کے اترنے کی جگہ کا درست علم صرف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہو سکتا ہے، اور حدیث بھی وہ جس کی اسناد صحیح ہو، چونکہ اسی کوئی بھی حدیث اس بارے میں ثابت نہیں۔ اس کے باوجود جو کچھ روایات سے ملتا ہے اسے علماء متقدمین اور اہل تورات اور انجیل نے رد نہیں کیا، اس لیے ہم اس کو بھی مستند مان سکتے ہیں۔